میری بارگاہ دے وچ فوراً اقرار کر لیندے نے۔ اللہ جس طریقے دے نال حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فوراً دعا عرض کی تھی، اے ساڈے پروردگار، اے ساڈے رب، ساڈے کولوں غلطی ہو گئی، ساڈے کولوں ایک قصور سرزد ہو گیا، بے شک تو سانو منع کیتا سی کہ اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ شیطان لعین نے سانو بہکا دیتا، او دے بہکاوے دے وچ اسی آ گئے، لہٰذا تیرے بارگاہ دے وچ مغفرت اور رحمت دے طلبگار ہاں۔ اگر تو ساڈے اتے رحمت نہ کیتی، ساڈی بخشش ساڈی مغفرت نہ کیتی، تو پھر ضرور اسی نقصان اٹھان والے میں ہو جانا، کیونکہ واحد تیری بارگاہ ہی ایسی ہے جد تے امید کیتی جاندی ہے کہ سانو رحمت ملے گی، سانو ساڈے سارے گناہاں دی مغفرت ملے گی۔ بارگاہ تیری ہے، صرف تیرے تو علاوہ کوئی سہارا کنارہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز محترم، بعض کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام دی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے عزیز محترم، تھوڑا جہا میں اتنے رک کے ایک نقطہ عرض کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود دی پیدائش کیوں فرمائی، کس وجہ تو اس زمین کو آباد کرنے واسطے۔ حقیقت یہ سی اس روئے زمین کو آباد کرنے واسطے حضرت آدم علیہ السلام دا وجود اطہر بنے۔ آپ دے وجود نو پیدا کرن دی بنان دا اصل مقصد یہی ہے کہ روئے زمین تے جا کے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرن۔ جنت دے وچ رہنا مقصود نہیں سی، یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ تو میرے عزیز محترم، اور کم بعض لوگ یہ بھی کہندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا نو قبول فرما کے حضرت آدم دی بخشش دا سامان بن گیا۔ انہاں واسطے بھی میں یہ عرض کراں گا کہ اس آیا مقدسہ دے اگلے حصے نو بھی تلاوت کرن، میرے حضرت آدم علیہ السلام دی بخشش دا سامان جڑا بنیا ہے نا، وہ نام وسیلہ مصطفیٰ ہے، وگرنہ یہ دعا تا جنت دے وچ ہی کھڑیاں حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوند دی وچ منگ لئی سی، لیکن دعا قبول کس وقت ہوئی ہے؟ روئے زمین تے ایک عرصہ تک آپ زارو کتار روندے رہے۔ اتھوں تک آیا ہے روایتاں دے وچ کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت روندے سن نا، آپ دے اتھرواں دے نال آس پاس والی زمین جڑی ہے ساری دی ساری زمین تر ہو جاتی سی، اتنا زارو کتار روندے سن۔ پھر ایک دفعہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہوئے جس نور نو میری پیشانی دے وچ رکھیا، جس نور نو میری پیشانی دے وچ رکھیا ہے، جس نور نو سجدہ فرشتیاں نو کروایا گیا، کیوں نہ ہوئے اس نور مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے ویکھاں۔ تو جس وقت عرض کی تھی نا، مولا تینوں اس پاک نام دا صدقہ ہے جڑا نام تینوں سب نالوں زیادہ پیارا ہے، اس پاک نام دے صدقے، اس اپنے نبی دے اس محبوب دے صدقے میری بخشش فرما دے، میری خطا معاف کر دے۔ تو فوراً بارگاہ خداوندی وچوں یہ پیغام آ گیا کہ آدم تیریاں ساریاں خطاواں معاف۔ میرے عزیز محترم، اصل حقیقت یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ دے نال حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے اس دعا دے نتیجے دے وچ کی فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اے آدم تیری دعا قبول ہوئی ہے، لیکن دعا قبول ہون دی نوعیت کچھ اور ہے۔ تینوں بنان دی حقیقت یہ ہے کہ روئے زمین کو آباد کیتا جائے، کیونکہ گندم دا دانا جڑا ہے وہ کھیت دے وچ بویا جاتا ہے، زمین دے وچ بویا جاتا ہے، اور پھر اس دا پھل جڑا ہے وہ انسان بعد وچ کھاندا ہے۔ لہٰذا نیک اعمال کرن دی جگہ یہ نہیں، جنت نہیں،
بلکہ روئے زمین ہے. میری رضا حاصل کرنے دی جگہ یہ نہیں بلکہ روئے زمین ہے. تسی جاؤ روئے زمین تے دعاواں کرو, میری عبادت کرو. آج تسی صرف جوڑا ہو, دو فرد ہو, حضرت آدم و حوا. جس وقت تسی روئے زمین تے جاؤ گے تواڈے وچوں ایسی اولاد نکلے گی کہ جڑی میری عبادت کرے گی. آج تسی دو ہو, اس جنت تو میں آباد کرنا ہے, تواڈی اولاد دے نال آباد کرنا ہے. لہٰذا روئے زمین تے جاؤ. آج دو ہو پھر کروڑاں دی تعداد دے نال آؤ اور اس جنت کو آباد کرو. یہ حقیقت سی روئے زمین تے بھیجن دی. تو میرے عزیز محترم, چند ایک نکات دعا دے بارے دے وچ یاد رکھو میرے عزیز محترم, اس زمانے دے وچ سانو دعا دی اشد ضرورت ہے. کفر جڑا ہے نا چار چفیریوں پنجے گڑ کے ساڈے اوتے کھڑا ہے. ہر وقت ہر ساہ دے نال سانو دعا دی ضرورت ہے. اے پچھلے دن ایک گمراہی دا پیغام میرے تک پہنچے ہے. میں واٹس ایپ کے ذریعے بھی یہ لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے. یہ عرض و معروض کیتی ہے. لوگ جڑے کافر نے نا, کافر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے. ہمیشہ تو انہاں دا یہ وار ہے کہ اسلام ختم ہو جائے. اور اسلام نو ختم کرن واسطے سب تو بڑا جڑا مسلمانوں دے کولو ہتھیار ہے نا, وہ ایک ہونا چاہتے ہیں. ساڈے کولو ہتھیار کی ہے؟ اس اسلام دی پیراداری واسطے ساڈے کولو سب تو بڑا ہتھیار کی ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے. یہ یاد رکھو. اس تو علاوہ ادروائز ساڈے کو ہتھیار ہے ہی نہیں جڑا اسی بارگاہ خداوندی وچ استعمال کریں. شیطان لعین اگر کوئی ساڈے تے وار کردا ہے, یہی واحد ہتھیار ہے جڑا اسی استعمال کران گے. محبت مصطفیٰ ساڈے دل دے وچ ہوے گی تے پھر شیطان لعین دے وار تو ہر وار تو اسی بچ سکاں گے. پچھلے دن گمراہی دا پیغام جڑا میں تہاڈے گوش گزار کر دیاں. میری ماواں بہناں جڑا گھراں دے وچ بیٹھیاں نے, تہاڈے نال ایک گزارش ہے. سید دا پتر ہو کے ہاتھ بن گیا تہاڈے سامنے. ایک گزارش ہے کہ اپنا یہ ہتھیار جڑا ہے محبت مصطفیٰ والا, یہ ہتھیار نہ جان دے. ساری پہچان ہی یہ نال, نام محمد دے نال ساری پہچان ہے. اس تو علاوہ ساری کی پہچان سی؟ ساری حقیقت میں کتنی مرتبہ عرض کیتی ہے, ساری حقیقت کی سی. اسی انسان ہون دے باوجود جانوراں نالوں بھی زیادہ بدتر سی کہ جانور بھی اپنی اولاد نال محبت کردا ہے. بہت یہی ہتھیار ہے. اس نو کافر نو کھوڑ نہ دیو. افواہ کی ہے کہ ایران دے وچ خواب آیا جی کسے نو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تواڈے قرآن پاک دے وچوں بال نکلدے نے. تواڈے قرآن پاک دے وچوں, ہر قرآن پاک دے وچوں بال نکلدے نے. اور بعض نے آکھیا کہ وہ بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نے, بعض نے آکھیا کہ حضرت علی دے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اتنے رک کے ایک چھوٹا جہا پیغام دیا. کیا میرے محبوب دا بال مبارک اتنا ہی ہلکا ہو گیا؟ اللہ کافر نو پتہ ہے کہ انہاں دے دل دے وچ اپنے نبی دی اتنی محبت ہے کہ کسے دے کولو ایک بال بھی اس نبی دا آ جاوے نا, لوگ او دی زندگی تے رشک کر دے. سبحان اللہ. لوگ او دی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی, اگر بال مبارک دی برکت ویکھنی ہے تے آؤ صحابی دی بارگاہ چ لے کے جاواں. جس جنگ دے وچ بھی جاندے سن فتح پاندے سن, کامیابی پاندے سن. جس وقت پوچھا گیا کہ اس کامیابی دی اصل وجہ کی ہے, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرے کولوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک بال مبارک ہے جڑا میں اپنی ٹوپی دے وچ سیتا ہویا. اس بال دی برکت دے نال میں جس جنگ دے وچ بھی گیا ہاں رب ذوالجلال نے مینوں کامیابی عطا فرمائی. تو میرے عزیز محترم, یہ گمراہی ہے. جس وقت ایک انسان عقیدہ رکھ کے, پختہ عقیدہ رکھ کے, کس طریقے نال سانو گمراہ کیتا جاتا ہے وہ بھی عرض کر دیا. وہ بال نو نکال کے جی پانی دے وچ بھگو, پانی پھر جس وقت تسی پیو گے کرونا وائرس جڑا یہ وائرس پھیلیا ہوا ہے, اس بیماری تو تانوں شفا مل جائے. ہن ایک انسان جڑا ہے وہ تک یہ پیغام پہنچتا ہے وہ عقیدت دے نال جس وقت وہ بال نکالتا ہے, حالانکہ اس بال دا بارگاہ رسالت دے نال کوئی تعلق نہیں.
نہ قرآن پاک دے وچ نازل ہویا، نہ حدیث مبارکہ دے وچ، نہ کسے کامل عامل عالم کسے دے کولوں، کسے دی روایت، کسے دے فرمان دے وچ یہ چیز ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے علم دے وچ تھوڑی جی ناکامی ہوئی، لیکن جتھوں تک میرا ذہن ہے، میرا علم ہے، اس بال دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دے نال کسی قسم دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف ساڈے ایمان نو کمزور کرن دا ایک حربہ ہے کہ یہ تا اتنی محبت کر دیں کہ جڑے محبوب خدا دے جسم اطہر دے نال پانی ٹچ ہو جاوے اس پانی دی اتنی قدر کر دیں۔ صحابہ اکرام دی سیرت کتنی مرتبہ تواڈے گوش گزار کیتی ہے کہ پانی جسم اقدس دے نال اگر کسے دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس قطرے دا اتنا ادب کر دے سن، اگر کسی نو نصیب نہ ہوندا تے جنوں مل جاندا او دے ہاتھ دے نال ہاتھ مس کر دے ہوندے سن۔ یہ عقیدت ہے صحابہ اکرام۔ میرے عزیز محترم، یہ گمراہی ہے۔ ہرگز ہرگز اپنی گھر والیاں جڑیاں باپردہ عورتاں نے انہاں نو اس چیز تو بچاؤ، انہاں نو صرف اس چیز دا دسو کہ اس کرونا وائرس میں کہنا اس طرح بڑی بھی اگر بیماری آ جائے، عقیدہ اس چیز دا رکھو کہ ساڈا رب جڑا ہے ہر بیماری وہ طرفوں ہے۔ بیماری تے صبر کرو اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرو، واحد ہتھیار ساڈے کول ہے، اور پھر وسیلہ مصطفیٰ دے نال دعا کرو۔ خدا دی قسم ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ دعا قبول ہو جاتی۔ آؤ تانوں دساں کہ چند ایک دعاواں، دعا دی نوعیت ہوندی، قسم قسم دی دعاواں ہوندی۔ ایک دعا ہے انسان اج اس چیز دے وچ گریا ہوا ہے، پریشان ہے کہ یار میں دعا منگدا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھو میرے عزیز محترم، دعا دے قبول ہون واسطے شرط ہے مسلمان ہونا۔ دعا دے قبول ہون واسطے مسلمان ہونا، مومن ہونا شرط ہے۔ اگر تو گناہگار بھی ہے، گناہگار ہویں گا تو آ کے دعا منگے گا۔ اگر تو گناہگار بھی ہے، گناہگار ہونا شرط نہیں ہے کہ تو گناہگار ہویں گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ یہ ذہن دے وچ، یہ نقطہ ذہن دے وچ رکھیا۔ بعض اوقات انسان دعا منگتا ہے لیکن اس کی دعا جڑی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان دعا منگتا ہے، دعا ہر حالت دے وچ مسلمان دی مقبول ہوندی ہے لیکن مقبولیت دی نوعیت الگ الگ ہے۔ بعض اوقات انسان دعا منگتا ہے فوراً قبول نہیں ہوندی، چند عرصے بعد قبول ہو جاتی۔ بعض وقت انسان دعا منگتا ہے، جڑا کچھ منگیا ہوندا ہے وہ نہیں ملتا، وہ دے متبادل رب ذوالجلال کو عطا کر۔ بعض اوقات انسان دعا منگتا ہے، جو کچھ منگیا ہوندا ہے وہ بھی نہیں ملتا، وہ دے متبادل بھی نہیں ملتا، اس دی دعا نو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس دی دعا کل بروز قیامت اس دا اجر بن کے وہ سامنے آئے گی۔ دعا ہر حالت وچ مقبول ہے۔ اور ایک نوعیت یہ بھی ہے، ایک انسان اپنے واسطے صرف دعا منگتا ہے، اجتماعی دعا نہیں منگتا۔ میرے محبوب کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پاک زبان دے نال بارگاہ خداوندی وچ دعا منگیا۔ صحابہ اکرام عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک زبانہ کتھوں لے آئیے؟ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس چیز سے دعا کرو کہ اسی عمل کریے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس زبان دے نال اپنے واسطے دعا منگے گا، تیری زبان تیرے واسطے ناپاک ہو سکتی ہے، اپنے مسلمان بھائی دے واسطے جس وقت دعا منگے گا تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارکہ اور بھی تواڈے ایمان دے تازگی دے واسطے عرض کر دیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی دے واسطے، مسلمان بھائی دے واسطے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نورانی فرشتہ وہ دے موڈیاں تے وہ دے سرہانے کھڑا کر دیتا ہے، اور اس فرشتے نو کی حکم دیتا ہے کہ اے میرے معصوم فرشتے، اے میرا بندہ جو کچھ اپنے مسلمان بھائی دے واسطے منگے نا، یہ دے بھائی نو بعد وچ عطا کرنا ہے، انہوں پہلے عطا کرنا۔ ایک دعا دی مقبولیت دا سبب یہ بھی، لیکن ساڈیاں دعاواں صرف رسمی رہ گئی۔ اسی دعا دا اس نو آکھرے ہونے ہاں جڑا چاہتا ہے کہ ساری ترقی ہوے ہی نہ۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام جی، کی حال نے جی، تہاڈیاں دعاواں نے۔
بس دعا کر دیا جی. کی خیال ہے کہ اس نے دعا کر دی؟ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. تو میری عزیز محترم دعا کیا خیال ہے کہ دعا اس وقت اسی کہہ دیتا اس نے ساڑھے واسطے دعا کر دیتی ہوئے گی؟ نہیں میرے عزیز محترم، دعا اس وقت مقبول ہوئے گی جس وقت انسان اس انسان نو آکھے اور وہ اپنے دل دے وچوں بغض نکال کے، عداوت نکال کے، جڑی دشمنی پل رہی ہے. اج تا بھائی بھائی دا دشمن ہے، بیٹا باپ دا دشمن بنیا کھڑا ہے. ایک زمین دے ٹوٹے دے خاطر اسی ایک دوسرے دا قتل کر دیں. تو میری عزیز محترم اج اس روئے زمین تے سانو دعاواں دی اشد ضرورت ہے. ایک دوسرے دے واسطے دعا کرو. اور ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں، بعض اوقات انسان اپنے واسطے دعا منگتا ہے، اس دی دعا کریم رب ہے قبول کر لے نہ کرے، لیکن ایک ایسی دعا ہے جہدے اتنے میرے محبوب نے مہر لگا دیتی ہے کہ مقبول ہے. یہ ہر حالت دے وچ مقبول ہے. ایک تو یہ جڑی میں پہلے عرض کیتی ہے، دوسری میرے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت ماں باپ اپنی اولاد دے واسطے دعا کرتے ہیں، ماں باپ شرط نہیں لگائی ماں باپ مسلمان ہوئے، شرط نہیں لگائی ماں باپ مومن ہوئے، ایسی شرط نہیں لگائی، صرف ماں باپ. حدیث مبارکہ دے الفاظ نے ماں باپ جس وقت اپنی اولاد دے واسطے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا نو قبول کر لے. اس تے مہر ہے میرے محبوب. تو کیوں نہ ہوئے اس گمراہی دے زمانے دے وچ، اس بدبختی دے زمانے دے وچ ہر ماں باپ اس چیز کی نیت کر لے، کیونکہ اسی چاہتے ہیں نا کہ سارے بچے جڑے نے انہوں دا بھلا ہو جائے، دنیا دے وچ کامیاب ہو جان. ہر ماں باپ کی تمنا ہے. تو پھر کیوں نہ ہوئے کہ ہر وقت اپنے والد اپنے اولاد دے واسطے اسی دعائیں مغفرت کریے کہ یا اللہ اس نو ہدایت عطا فرما. میری عزیز محترم ایک نقطہ آخر دے وچ میں اور بھی عرض کراں گا. بعض اوقات انسان دعا دا کہندا ہے، لیکن بعض اوقات نوکر نوکری ہی ایسی کردا ہے کہ دعا نکل جاندی ہے. ایک دعا لینا ہوندا ہے، ایک دعا دا نکل جانا ہوندا ہے. بعض اوقات انسان نوکری ایسی کردا ہے، نوکر نوکری ہی ایسی کردا ہے کہ وہ نوکری نو ویکھ کے مالک خوش ہو جاندا ہے اور اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ میری 10 سال دی عمر سی، میری والدہ مینو گٹ تو پکڑ کے نہ ہاتھ تو پکڑ کے بارگاہ رسالت وچ لے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ہے انس یہ تہاڈا خادم ہے، تہاڈے گھر دا پانی بھی بھرے گا، حسن حسین نو کھلائے گا بھی، لوری بھی دے گا اور تہاڈے ویڑے نو بھی صاف کرے گا. یہ نہیں آکھیا کہ اس نو علم سکھا دیو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا دتا ہویا سب کچھ سمجھ ہے، کسی چیز دی کمی نہیں سی. یہ نظریہ نہیں سی کہ گھر دے وچ کھان واسطے کچھ نہیں، بارگاہ رسالت وچ لے جانی اچھا کھان گے، نہیں، گھر دے وچ اچھا کھاندے سن لیکن اس دے باوجود لے گئے. کس وجہ تو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انس نو قبول کر لو اپنی خدمت دے واسطے. تو حضرت انس فرماندے نے کہ میں 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے پانی بھریا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت کی تھی اور کدی کچھ نہیں منگیا. 10 سال جس وقت گزر گئے نا، ماں نو بلایا. یہ ہے دعا دا نکل جانا. ایک دعا دا لینا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دعا دا نکل جانا. 10 سال تو بعد جس وقت حضرت انس دی والدہ نو بلایا گیا اور میرے محبوب نے فرمایا اے انس دی ماں، انس دے بارے دے وچ کچھ منگنا چاہنی، کچھ منگنا چاہنی. جس وقت دیکھیا نا کہ دریائے رحمت جوش دے وچ ہے، تو عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو انس اپنی نوکری دے واسطے قبول کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک دعاواں حضرت انس نو ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا عرض کی تھی یا الہ العالمین میرے انس دی عمر نو لمبا کر دے، میرے انس دے مال دے وچ برکت عطا فرما دے.
تو حضرت انس فرماندے نے کہ میری 135 سال عمر ہو گئی. کنی 135 سال عمر ہو گئی لیکن میرے سر دے اور داڑھی دے بال کالے سن. اتنی لمبی عمر. مال دے بارے دے وچ دعا کیتی. حضرت انس فرماندے نے کہ میرا چھوٹا جہا باغ سی, آنڈ گوانڈ کلیاں دے کلے باغ دے سن کھجوراں دے, لیکن میرے اس چھوٹے جے باغ دے وچ اللہ تبارک و تعالی لوگاں دے باغاں دے وچ سال دے وچ ایک واری پھل آندا سی, میرے باغ دے وچ سال وچ 2 واری پھل آندا سی. اتنی برکت دے دیتی اللہ تبارک و تعالی نے. تو میرے عزیز محترم, اسی نوکر ہاں, محبوب خدا دے نوکر ہاں, تو پھر نوکری ایسی کریے نا کہ محبوب خدا دعا منگے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.